میثاق مدینہ، تحویل قبلہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نکاح، جہاد و قتال کی اجازت، سرایا کا تذکرہ، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ لیجئے سماعت فرمائیے پیشکش محمد طارق شاہد۔ آپ نے انصار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع فرمایا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ آپ مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے تم بھائی بھائی ہو۔ پھر ہوا یہ کہ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بھی بڑھ گئی۔ اس موقع پر انصار نے جس فیاضی، ایثار اور میزبانی کا مظاہرہ کیا، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انصار نے مہاجر بھائیوں کی حیثیت مہمانوں کی نہ رہنے دی، بلکہ انہیں اپنی جائیداد اور کاروبار میں برابر کا حصے دار بنا لیا۔ اس طرح مہاجرین بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ مہاجرین سے یہ انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان باغات کو ان کے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں۔ آپ نے انکار فرمایا تو انصار نے مہاجرین سے کہا آپ لوگ کام کر دیا کریں، ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ بڑے مالدار انصاری تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو جو تمہیں پسند ہو مجھے بتلا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا۔ یہ سن کر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں۔ انہوں نے بنو قینقاع کے بازار کا پتہ بتلا دیا۔ یہ بازار چلے گئے، محنت مزدوری کی، واپسی پر ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مال بھی کمایا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کی۔ مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ 2 اور جماعتیں بھی تھیں۔ یہ دونوں جماعتیں ہر لحاظ سے مسلمانوں سے مختلف تھیں۔ ان کا عقیدہ، دین، مصلحتیں، ضروریات، جذبات اور احساسات بالکل مسلمانوں کے خلاف تھے، اور یہ دونوں جماعتیں تھیں مشرکین اور یہود کی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا اور ایک دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا، اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی گئی جس کے خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، قریش اور یثرب کے مومنین و مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ نمبر 2، ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان سابق دستور کے مطابق ہوگی، اور یہ فدیے اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ نمبر 3، یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ نمبر 6، جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ نمبر 7، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ نمبر 8، جو کسی مومن کو قصدن قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 9، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ نمبر 10، ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور موقعوں پر مسلمانوں سے
اسلامی قوت کا حق بھی بیان فرمایا۔ انہیں آپس میں تعاون، مدد، اتحاد و یگانگت، غم گساری اور خبر گیری کی ترغیب دی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ اور تھا۔ ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی، اور ان میں اتنی سخت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، لہٰذا ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا۔ باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا۔ نمبر 2، جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ کرے گی، سب آپس میں اس کے خلاف تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ نمبر 3، اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ نمبر 4، آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 6، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 7، اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 8، اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ نمبر 9، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 10، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ اس معاہدے کی روح سے یثرب کے سارے باشندے مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم ہو گئی۔ اس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور اس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس دوران 1 اور 2 ہجری میں کئی اہم واقعات پیش آئے، ان میں سے کچھ اس طرح ہیں۔ اسی دوران میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کے بعد 16 یا 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب حکم آیا کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے۔ اسی سال میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام نازل ہوئے۔ پھر عیدین کی نماز اور صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا۔ اسی سال میں پہلی عید الفطر اور پہلی عید الاضحیٰ پڑھی گئی۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی سال میں مسلمانوں پر حکم الہی سے جہاد فرض کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق دیا گیا۔ مکہ معظمہ میں صرف تبلیغ کا حکم تھا، اب اپنے تحفظ میں تلوار اٹھانے کا حکم آ گیا۔ چنانچہ سریوں اور غزوات کا آغاز ہوا۔ جن جنگوں میں آپ نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا وہ سریہ کہلاتی ہے، اور جن جنگی مارکوں میں آپ خود امیر لشکر ہوئے وہ غزوہ کہلاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد 21 سے لے کر 27 تک بیان کی جاتی ہے، جبکہ سریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سال کے دوران کئی غزوات ہوئے، لیکن سب سے مشہور غزوہ بدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان دنوں مدینے میں ایک نہایت دولت مند اور با اثر شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ ہجرت سے پہلے انصار میں اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ انصار اسے اپنا سردار بنانے والے تھے، بلکہ اس کی تاج پوشی کے لیے ایک تاج بنوا لیا گیا تھا۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور انصار کے دونوں قبائل نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔
اور میثاق مدینہ کے ذریعے سے یہودیوں نے بھی آپ کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ اس سے عبداللہ بن ابی کی سرداری کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس بنا پر اس نے آپ کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ ادھر مشرکین مکہ جو اسلام، مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جل بھن رہے تھے، انہوں نے عبداللہ بن ابی کو ایک دھمکی آمیز خط تحریر کیا۔ اس خط میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کریں یا اسے نکال دیں، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر چڑھائی کر کے آپ کے سارے جنگجوؤں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے تعلقات خفیہ طور پر قائم رہے، کیونکہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان شر اور فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی آگ کو بجھا دیتی تھی۔ مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں ان کی کامیابی سے کفار مکہ بہت تل ملا رہے تھے اور مدینے پر چڑھائی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اسلام کی اشاعت نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بے چین کر دیا تھا۔ یہی کیفیت مدینے میں عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اگر تم نے مدینے پر دھاوا بولا تو یہودی تمہارا ساتھ دیں گے۔ مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینے کا پہرا دیا۔ ادھر قریش نے مدینے کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس غرض کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے 2 تدابیر اختیار کی۔ پہلی یہ کہ قریش کی شامی تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیں۔ دوسرے یہ کہ مدینے کے آس پاس کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے تاکہ قریش جنگ مسلط کریں تو انہیں غیر جانبدار رکھا جا سکے۔ جب اللہ تعالی کی طرف سے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک سرایا بھیجے اور غزوات میں حصہ لیا۔ ان کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ نے رمضان 1 ہجری بمطابق مارچ 623 عیسوی میں بھیجا اور اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریے کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور دونوں فریق جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ دونوں فریق واپس چلے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا۔ اس کے علم بردار سیدنا ابو مرصد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد پے در پے سریے روانہ کیے گئے۔ چنانچہ شوال 1 ہجری میں سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ کی وادی میں بھیجا گیا۔
वहां अबू सुफियान से सामना हुआ जो 200 आदमियों के साथ था। दोनों तरफ से तीर चले लेकिन जंग न हुई। फिर ज़ीक़ाद यकुम हिजरी में सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु को 20 मुहाजिरीन के साथ खर्रार की तरफ भेजा गया, जो कि जोहफा के करीब एक मकाम है, लेकिन उनका किसी से सामना न हुआ। इसके बाद सफर 2 हिजरी में 70 मुहाजिरीन के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकले और अबवा या वद्दान तशरीफ ले गए। मुहिम का मकसद कुरैश के एक काफिले की राह रोकना था, लेकिन किसी से सामना न हुआ। ये पहली मुहिम थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद निकले। इसके बाद रबीउल अव्वल 2 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 सहाबा के साथ रवाना हुए। मकसूद कुरैश का काफिला था, जिसमें उमैया बिन खल्फ समेत कुरैश के 100 आदमी और 2500 ऊंट थे। आप रज़वा के अतराफ में मकाम बुआत तक तशरीफ ले गए, लेकिन किसी से सामना न हुआ। इसी महीने में कुर्ज बिन जाबिर फेहरी ने मुशरिकीन की एक मुख्तसर सी फौज के साथ मदीना की चराहगाह पर छापा मारा और कुछ मवेशी हाँक कर ले गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा के हमराह उसका ताक़ुब किया और बद्र के अतराफ में वाक़े वादिये सफवान तक तशरीफ ले गए, लेकिन कुर्ज निकल भागा। इसी वाक़े को बाज लोग ग़ज़वा बद्र ऊला भी कहते हैं। इसके बाद आप जुमादल ऊला या जुमादल उखरा 2 हिजरी में 150 या 200 मुहाजिरीन के साथ जुल उशैरा तक तशरीफ ले गए। मकसूद कुरैश के एक काफिले को रोकना था जो मुल्क शाम जा रहा था, लेकिन आपके पहुंचने से पहले वो जा चुका था। इस सफर में आपने बनु मुदलिज और उनके हलीफ बनु जमरा से जंग न करने का मुआहदा किया। फिर रजब 2 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश असदी रजी अल्लाहु अन्हु को 12 मुहाजिरीन के साथ मक्का और ताइफ के दरमियान एक मकाम नखला की तरफ रवाना किया। मकसद ये था कि वो कुरैश के एक काफिले की खबर लाएं, मगर उन लोगों ने काफिले पर हमला करके अम्र बिन हजरमी को कत्ल और अब्दुल्लाह बिन मुगीरा के बेटे उस्मान और मुगीरा के गुलाम हकीम बिन कैसान को कैद कर लिया और काफिले को हाँक लाए। उनके ऐसा करने पर आप उनसे नाराज हुए। चुनाचे कैदियों को छोड़ दिया गया और मकतूल का खून बहा अदा किया गया। ये वाकया रजब की आखिरी तारीख को पेश आया था, इसलिए मुशरिकीन ने शोर मचाया कि मुसलमानों ने हराम महीने की हुर्मत पामाल कर डाली। इस पर सूरह बकरा की आयत 217 नाजिल हुई। يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ लोग आपसे हराम महीने में लड़ाई के बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिए, इसमें जंग करना बड़ा गुनाह है और अल्लाह की राह से रोकना और उसके साथ कुफ्र करना, मस्जिद हराम से रोकना और उसके बाशिंदों को वहां से निकालना, ये सब अल्लाह के नजदीक और ज्यादा बड़ा जुर्म है और फितना कत्ल से बढ़कर है। ये थी जंगी नक्लो हरकत जो मदीना मुनव्वरा और इसके अतराफ के अमन की हिफाजत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने कायम कर रखी थी। इससे कुरैश को ये बतलाना भी मकसूद था कि अगर वो अपने शर से बाज ना आए तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन वो अपनी खुदसरी और तकब्बुर में बढ़ते ही चले गए। चुनाचे बदर के मैदान में उन्होंने इसकी सजा पा ली और जजा बहरहाल घाटे ही की थी।
17 रमजान 2 हिजरी को गज़वा बद्र हुआ। ये कुरैश और मुसलमानों के दरमियान पहला फैसला कुन मारिका था। इसका सबब ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काफिले के लिए जुल उशैरा तक तशरीफ ले गए थे और वो बचकर शाम चला गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताक में थे और उसकी खबर लाने के लिए आपने शाम के मकाम हौरा तक तलहा बिन उबैदुल्लाह और सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा को भेजा। चुनांचे जैसे ही ये काफिला वहां से गुजरा, उन्होंने फौरन मदीना मुनव्वरा खबर पहुंचाई। इस काफिले में अहले मक्का की बड़ी दौलत थी, यानी 1000 ऊंट, जिन पर कम अज कम 262 किलो सोने की मालियत का सामान था, और उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ 40 आदमी थे। खबर मिलते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को निकलने की दावत दी, ताहम निकलना जरूरी नहीं करार दिया। चुनांचे इस दावत पर 313, 314 या 317 सहाबा ने लब्बैक कहा। इनमें 82 या 83 या फिर 86 मुहाजिरीन थे और बकिया अंसार, और फिर अंसार में से 61 कबीला औस से थे और 170 कबीला खजरज से थे। उन्होंने मुकम्मल तैयारी भी नहीं की थी। सवारी में सिर्फ 2 घोड़े, एक सैयदना जुबैर बिन अव्वाम और दूसरा सैयदना मिक़दाद बिन असवद किंदी के पास था, और 70 ऊंट थे। 8 या 12 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी को ये मुख्तसर फौज लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले तो बद्र मंजिल मकसूद थी। ये मदीना मुनव्वरा के जुनूब मगरिब में 155 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। इसे हर तरफ से बुलंद पहाड़ों ने घेर रखा है। ज्यादा हिस्सा रेतला है। साहिल समंदर यहाँ से करीबन 10 मील के फासले पर है। यहाँ पानी का एक चश्मा है और इर्द गिर्द बागात मौजूद हैं। इस काफिले के सालार अबू सुफियान थे, जो बहुत होशियार और चौकन्ने आदमी थे। हर आने जाने वाले से मुसलमानों की नकलो हरकत के बारे में मालूम करते रहते थे। अभी वो बद्र से काफी दूर थे कि उन्हें मुसलमानों के निकलने का इल्म हो गया। चुनाचे उन्होंने फौरन काफिले का रुख मगरिब की तरफ फेर कर साहिल का रास्ता पकड़ लिया और बद्र का रास्ता मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। साथ ही जमजम बिन अम्र गिफारी को उजरत देकर मक्का भेजा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो उन्हें मुसलमानों के निकलने की इत्तिला दे दें। उसने खबर पहुंचाई तो अहले मक्का निहायत तेजी से तैयार हुए और सब के सब निकले। अबू लहब के सिवा बड़ों में से कोई पीछे न रहा। आसपास के कबाइल के लोग भी साथ ले लिए। जब ये लश्कर मकाम जुहफा पर पहुंचा तो अबू सुफियान का पैगाम मिला। इसमें उसने अपने बच निकलने की इत्तिला दी थी और ये मुतालबा किया था कि मक्का वापस पलट जाएं। चुनाचे लोगों ने वापसी का इरादा कर लिया, मगर अबू जहल ने अपने तकब्बुर और अकड़ की वजह से वापस जाने से इनकार कर दिया। कुरैश की फौज में 1000 आदमी थे, जिनके पास 100 घोड़े और 600 जिरें थी, और ऊंट कसरत से थे। एक तरफ इन्हें अपनी कसरत पर नाज और साजो सामान पर फख्र था, तो दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जो इनकिसार से अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाए दुआ कर रहे थे। आपकी दुआ के अल्फाज ये थे: ऐ बारी ताला, अगर मुसलमानों की ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो रूए जमीन पर कभी तेरी इबादत न की जाएगी। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो आज के बाद कभी तेरी इबादत न की जाए। आपने खूब तजर्रो और खुलूस से दुआ की, यहाँ तक कि आपकी चादर आपके कंधों से गिर गई। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने चादर दुरुस्त की और अर्ज किया: ऐ अल्लाह के रसूल, बस करें। आपने अपने रब से जी भर के दुआ फरमा ली। दोनों लश्कर आमने सामने आए तो सबसे पहले मुशरिकीन में से बेहतरीन सालार उतबा, शैबा और वलीद बिन उतबा मैदान में निकले। उतबा और शैबा रबिया के बेटे थे। उन्होंने ललकार कर कहा: आओ, तुम में से कौन हमारे मुकाबले पर आता है। मुकाबले के लिए अंसार के 3 जवान निकले, एक औफ, दूसरे मुअव्विज। ये दोनों हारिस के बेटे थे, तीसरे अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हुम। कुरैशियों ने कहा: तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा: हम अंसार की एक जमात हैं। कुरैशियों ने कहा: आप लोग शरीफ मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन हमें आपसे सरोकार नहीं। हम तो अपने चचेरे भाइयों को चाहते हैं। फिर उनके मुनादी ने आवाज लगाई:
محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا، آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد معرکہ آرائی ہوئی۔ سیدنا عبیدہ بن حارث نے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا، سیدنا حمزہ نے شیبہ سے اور سیدنا علی نے ولید سے۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی نے اپنے اپنے مد مقابل کو جھٹ مار لیا، لیکن عبیدہ بن حارث اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا اور سیدنا عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی، یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینے سے واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے، گھمسان کا رن پڑا اور کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ اس سے مشرکین کی صفوں میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ طاغوت اکبر ابو جہل ملعون نے اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی لہر دیکھی تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا تکبر کے ساتھ کہنے لگا، لات و عزا کی قسم، ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک انہیں رسیوں میں نہ جکڑ لیں۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کو اس حرکت کا مزہ چکھائیں۔ لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا ایک جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن غیرت مند مسلمانوں کے اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے، ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ طاغوت اکبر ابو جہل کے قتل کا عبرتناک واقعہ بیان کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نو عمر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے۔ میں نے کہا، بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نو عمر نوجوان نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں شاہین اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا، میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموح کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا ہے۔ سیرت نگار ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمر بن جموح نے کہا کہ میں نے مشرکین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں کہہ رہے تھے، ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ معاذ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا۔
جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا۔ واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرما نے میرے کندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن افرا پہنچے، وہ زخمی تھا۔ انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہی ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد معوذ بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی کوئی اوپر آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔